نبی کے صحابہ سے پیار اور نبی کی آل سے پیار، یہ سنی کی وردی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ و آل بیت کے بیچ میں لڑائیاں تھیں۔ میں نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ اجی ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے۔ میں نے کہا تم نے تاریخ پڑھا، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تمہارا دین ہوگا جو تاریخ کے برکوں پر محیط ہوگا۔ تم تاریخ کے برکوں میں اپنے دین کو تلاش کر رہے ہو، لیکن سنی رب کے قرآن میں اپنا دین دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، کوئی تاریخ والا تاریخ کے برکے اٹھا کے لے آئے، اس کے منہ پہ دیواروں کہو تاریخ کے برکے اپنے پاس رکھ، میرے پاس میرے رب کا قرآن موجود ہے۔ آئے ہائے کہیے نا سبحان اللہ، میرے پاس میرے رب کا قرآن موجود ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم، قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ قرآن کا حوالہ 14 صدیوں سے لے کر قیامت کی صبح تک ہے۔ قرآن نے حوالہ دے دیا، یہ آپس میں لڑتے نہیں، نبی کے صحابہ اور آل بیت آپس میں بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی شجاعت تو نے نہیں دی، رب کے قرآن نے دی ہے۔ کون ہے جو بدبخت میرے نبی کے صحابہ سے پہنچے؟ سنی جب تک زندہ ہے نبی کے یاروں کا دفاع کرے گا اور نبی کے آل کا بھی دفاع کرے گا۔ شاعر کے شعر سے عقیدہ نہیں بنتا، قبال کی قبالی سے عقیدہ نہیں بنتا، عقیدہ بنے گا رب کے قرآن سے بنے گا یا نبی کے فرمان سے بنے گا۔ شاعر شعر پڑھے اور آپ کا عقیدہ بدل جائے، پھر عقیدہ تو نہ ہوا۔ عقیدہ یقین کو کہتے ہیں اور یقین رب کے قرآن سے بنتا ہے، نبی کے فرمان سے بنتا ہے۔ بعد از انبیاء افضل البشر، بعد از انبیاء افضل البشر، بعد از انبیاء افضل البشر۔ اور میرے امام نے لکھا یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا افضل ہونا یہ صرف آپ کی فضیلت نہیں ہے، آئے ہائے یہ آپ سے ہمیں عقیدت نہیں ہے۔ اور چڑی میں گل کرنے لگا، توجہ نال سننا، میرے امام مجدد دین و ملت نے لکھا، آپ فرماتے ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر کو مانا جاتا ہے، یہ محض عقیدت نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ سب سے جنتی ہونے کا وعدہ کر لیا، جن سے رب کائنات جنتی ہونے کا وعدہ کر لے، پھر سنی تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ ساتھ اٹھا کر بلند کرے گا، کیونکہ رب کائنات کے قرآن کا ترجمہ یہی ہے۔ رب کا قرآن کہتے ہیں کلم وعد اللہ الحسنی، سب کو رب نے جنتی ہونے کا وعدہ عطا فرما دیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آسمان پر کوئی فرشتہ ایسا نہیں، آؤ ذرا توجہ کرنا، آسمان پر کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو میرے ابو بکر میرے عمر سے پیار نہ کرے، زمین پر کوئی ایسا شیطان نہیں جو میرے عمر سے بغض نہ رکھے۔ پتہ چلا بغض رکھنے والا شیطان کہلائے گا اور جو عزت کرنے والا ہے فرشتوں کی صف میں جائے گا۔ آؤ توجہ کرنا میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوست، رب کائنات اللہ مقبول کریم نے میرے نبی کے صحابہ کی کتنی شان بیان فرمائی۔ شرعیدہ تحابیہ میں امام تحابی کہتے ہیں لا حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت، آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول، فرماتے لا تسبوا اصحاب محمد، اصحاب محمد کو کبھی برا نہ کہنا، کیوں؟ اس لیے یہ مقام وہاں دے صحابہ یا ایمان نبی منکم خیر الاربعین سنۃ منکم، فرمایا تم میں سے اگر کوئی بندہ 40 سال کی عبادت اپنے دامن میں لے آئے، تم میں سے کوئی بندہ 40 سال کی عبادت اپنے دامن میں لے آئے تو وہ اس نفر کی صحبت کو نہیں پہنچ سکتا جو نبی کے صحابہ نے میرے حضور کی صحبت میں بسر کیا۔ تمہاری 40 سال کی عبادت اس ایک لمحے کو نہیں پہنچتی،
جو نبی کے صحابہ نے حضور کی صحبت میں پسند کی. افضلیت ابو بکر پہ جمع ہو جاؤ, مولا علی کی ولایت پہ جمع ہو جاؤ, حضرت امیر معاویہ کی صحابیت پہ جمع ہو جاؤ, اور یزید کی نفرت پہ جمع ہو جاؤ. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد. جو مولا علی کی ولایت پر نہ آئے ہم اس کو بھی نہیں مانتے. جو افضلیت ابو بکر کا منکر ہو وہ بھی سنی نہیں, جو مولا علی کی ولایت کا منکر ہو وہ بھی سنی, جو حضرت میرے معاویہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ بھی سنی, جو یزید سے پیار کرے وہ بھی سنی. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اچھا مجھے بتاؤ کسی بندے کو اس بات سے اختلاف ہے ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں, حضرت میرے معاویہ کو صحابی مانتے ہیں, توجہ ہے, ڈنکے کی چوٹ پر مانتے ہیں, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. میرے دوستو سنی الحمدللہ نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں, نبی کے آل سے. توجہ کر کہاں کہاں سے مولا عمر کو نکالو گے, نبی کے گھر میں بھی عمر ملے گا, علی کے گھر میں بھی عمر ملے گا. توجہ ہے, دختر علی حضرت سیدہ ام کلثوم بیٹی علی کی ہے اور زوجہ حضرت فاروق اعظم کی ہے. توجہ کرنا, میں نے کہا عمر تو علی کے گھر میں بھی موجود ہے اور عمر نبی کے گھر میں بھی موجود ہے. مومنوں کی ماں حضرت ام حفصہ بیٹی کس کی ہے, حضرت سیدہ فاروق اعظم کی. تو نبی کے گھر میں بھی عمر ہے, علی کے گھر میں بھی عمر ہے. جتنی باقی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, جتنی باقی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, اور بے اجازت جن کے کرے جبریل بھی آتے نہیں, بے اجازت جن کے کرے جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. لوگوں نے نا حسین کو کربلا سے پہچانا ہے, ہم نے کہا نہیں, ہم نے حسین کو تب پہچانا تھا جب میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے, حسین سے ہوں. توجہ کرنا نسبت کی بات, میرے امام اہل سنت مجددین و ملت پروانہ شخص. اچھا ہم صرف امام حسین کا ذکر نہیں کرتے, ڈنکے کی چوٹ پر حسین کا ذکر بھی کرتے, مولا حسن کا ذکر بھی کرتے, کیونکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار تو یہی ہے نا, انہی کو رب نے سیدہ شباب اہل جنت کا تاج عطا کیا, اور یہی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں دونوں. لہذا مولا حسن کو بھی مانتے, مولا حسین کو بھی مانتے ہیں. اور توجہ کرنا, ایک بات بڑی پتے کی بتاتا چلوں, بریلی کے تاجدار نے لکھا ہے اور عقیدہ بیان کیا ہے, اور صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ اہل سنت کا عقیدہ بتایا ہے, ائمہ کی بات بتائی ہے کہ اجماع ہے اہل سنت کا اس بات پر کہ امام حسن سے زیادہ, امام حسین سے زیادہ افضل امام حسن. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ بات سننے کے لائق ہے. مجھے اگر 5 سے 7 منٹ دے دے, آپ یہ دعا کی چیزیں رکھ دیں, انشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا کرے گا. پر 5 سے 7 منٹ میں ہم انشاءاللہ گفتگو مکمل کر دیں. مولا حسن مولا حسین سے افضل ہے, اہل سنت کا عقیدہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مولا حسن نے میرے نبی کا زمانہ زیادہ پایا ہے. آؤ ذرا توجہ کرنا, میرے کریلی والے آقا کا فرمان سنو. امام حاکم کی مستدرک میں روایت موجود, میرے کریلی والے آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اہل بیتی, اے میرے غلاموں میری آل کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میری آل کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. سونیا اتنی تاکید کیوں فرما رہے ہو,
اتنی زیادہ تاکید فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے کملی والے آقا نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا فرمایا لو ان الرجل سفر بین الرکن والمقام، اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے ثم احسن فصام، حالت روزہ میں ہو حالت نماز میں ہو اللہ اکبر ثم لقی اللہ، اسی دوران سے موت آ جائے، غور کرو نا اسی دوران سے موت آ جائے اللہ اکبر تو غور کرنا پڑے گا سب کہیں یہ جنتی ہو گیا کیونکہ ہمارے محلے میں اگر کوئی بندہ مسجد میں مر جائے سالہ سال اس کی قصیدے جاری رہتے ہیں فلاں حاجی صاحب کو فلاں نمازی صاحب کو رب نے جناب والا مسجد سے موت عطا فرمائی، کتنا نیک بندہ ہوگا جو مسجد میں مرا، ادھر کعبے میں مرا تو جنتی کیوں نہیں؟ کہا ابھی جنتی ہونے کا فیصلہ نہ کرنا سونے کعبے میں مرا تو جنتی کیوں نہیں؟ جہاں پہ ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اخی چھوڑو نا سبحان اللہ، ایک نیکی کرے تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے، ایک روزہ رکھے تو 1,00,000 روزوں کا ثواب ہے۔ حالت روزہ میں مر گیا، حالت نماز میں مر گیا، کعبے کے اس مقام سے مر گیا جس مقام کو رب نے قرآن میں بیان کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے مقام کو مصلی بنا لو۔ سونے اتنی شان والا مقام، اتنی شان والی موت کہ کعبۃ اللہ میں مرے، حالت نماز میں مرے، حالت روزہ میں مرے، حالت روزہ میں مرے، کعبۃ اللہ میں مرے، جہاں پہ ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے۔ سونے جنتی ہو گیا، فرم جنتی ہو گیا، فرمایا نانا ابھی جنتی ہونے کا فیصلہ نہ کرنا سونے کیوں؟ فرمایا بعد میں جنتی کرے گا، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا میری آل سے پیار کرتا ہے یا نہیں۔ میں نے جو سے خطابت میں نہیں کہا تھا کہ حسین میرے عقیدے کا نام ہے، نبی کا فرمان بتاتا ہے حسین ساری امت کے عقیدے کا نام ہے، نبی کی آل کا پیار عقیدے کا نام ہے، صرف عقیدت نہیں عقیدے کا نام ہے، نبی کے صحابہ کا پیار بھی عقیدے کا نام ہے، نبی کے آل کا پیار بھی عقیدے کا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین شہید ہے، میں نے کہا نہیں چھوٹا لفظ ہے، پوچھا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا مما تعالیٰ ہو پیار محمد ماتا شہیدہ، جو حسین کی محبت میں مرے وہ شہید ہے، سوچو تو صحیح کہ خود حسین کتنا بڑا شہید ہوگا، پھر حسین کتنا بڑا شہید ہوگا۔ نبی کی آل سے بھی پیار ضروری، نبی کے صحابہ سے بھی پیار ضروری۔ اللہ اکبر، مولا علی جسے بے کائنات ولایت عطا فرمائی، اسد اللہ الغالب کی شان عطا فرمائی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی محبت۔ حضرت تجھے حدیث سناتا چلو، امام حاکم نے مستدرک میں روایت نقل فرمائی، میرے کملی والے آقا نے فرمایا من اراد ان یحیی حیاتی فیموت موتی ویسکن فی جنت التی وعدنی ربی۔ آئے ہائے میں حدیث سنا رہا ہوں عربی میں، ان آنکھوں میں مفتی صاحب یہ گل سنا کے چلے گئے، میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں، میں بالکل ذمہ داری سے اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں، کسی کو حوالہ چاہیے ہو میں حوالہ دینے کے لیے تیار۔ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا من اراد ان یحیی حیاتی فیموت موتی ویسکن فی جنت التی وعدنی ربی، جس کا یہ ارادہ ہو کہ رب کائنات سے محمد کی طرح زندگی عطا فرمائے، جس کا یہ ارادہ ہو کہ رب تعالیٰ اسے محمد کی طرح زندگی عطا فرمائے، ویموت موتی اسے محمد کی طرح دنیا سے شان والا جانا بھی عطا کرے، ویسکن فی جنت التی وعدنی ربی، رب تعالیٰ اسے جنت سے میرا پڑوس بھی عطا فرمائے۔ سونیا ہر غلام کی یہ ارادہ ہوگا، ہر غلام تو یہ چاہتا ہوگا زندگی کی ضمانت آپ کی جانب سے مل جائے، موت کی ضمانت بھی آپ کی جانب سے مل جائے، جنت کی ضمانت بھی آپ سے مل جائے۔ سونیا اسے سب کیا چاہیے؟ میرے کملی والے آقا نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، ذرا دل کھول کے بولو سبحان اللہ۔ ایک گل توجہ نہ سنیے، اگلی گل میرے کملی والے آقا نے فرمایا جس کا یہ ارادہ ہو کہ رب تعالیٰ اسے مجھ محمد کی طرح موت عطا فرمائے، مجھ محمد کی طرح زندگی عطا فرمائے، مجھ محمد کا جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے، وہ جنت رب اسے عطا فرمائے جس کا مجھ محمد سے رب نے وعدہ فرمایا۔ سونیا ہر بندہ یہ ارادہ کرے گا کہ رب کائنات آپ جیسی اسے
زندگی عطا فرمائے، آپ جیسا دنیا سے جانا بھی عطا فرمائے، آپ کے ساتھ جنت میں ٹھکانا بھی عطا فرمائے۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا پھر اسے چاہیے فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، اسے چاہیے کہ وہ علی سے پیار کرے، رب تعالیٰ اسے یہ تینوں شانیں عطا فرمائے گا۔ یہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اور تو کیا ہے اور کیا ہے، تیرے علم کی بساط تجھے پرے کرم نصیب، یہ سارا علی کا ہے۔ میں نے کہا سنی اگر بیان کرے گا تو داستان اہل بیت کی انداز سے بیان کرے گا تاکہ پتہ چلے زبان میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی محبت کا پیار بھی ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت کا پیار بھی ہے۔ اللہ یہ اہل سنت کا عقیدہ توجہ فرمائیے گا۔ اور ایک اہل سنت کا عقیدہ دیتا چلو، میرے حسین نے کربلا میں ایک عقیدہ بھی بتا دیا۔ اے حسین بن علی کیا عقیدہ ہے؟ حسین بن علی نے زبان حال سے بتایا کچھ بدبخت آئیں گے جو کہیں گے نبی مر کے مٹی ہو گیا۔ اگر زبان کیلو کال سے انہیں بات سمجھ نہ آئے، تم نے زبان حال سے سمجھانا، اے حسین کیا کریں؟ کہا میری بارگاہ میں کربلا میں لے آنا۔ حسین لے آئے، حسین نے زبان حال سے بتایا دیکھ بدبخت انسان، حسین کا سر تن سے جدا ہے پھر بھی قرآن کی صدا آ رہی ہے۔ اگر حسین دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن سجا کر زندہ ہے، سوچ تو صحیح پھر حسین کا نبی کتنا زندہ ہوگا۔ میں نے محمد کا پڑھا ہوا قرآن پڑھا ہے تو پھر بھی زندہ ہوں، تو محمد جس پر قرآن اترا ہے وہ کتنا زندہ ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں سنا کے ذکر قرآن علی پیارے نے، سنا کے ذکر قرآن علی پیارے نے، بتا دیا کہ فضا کیا اور بقا کیا ہے۔ اور میرے حسین زندہ ہے۔ جب میرے حسین نے قرآن سنایا تو یزیدیوں کی اوقات دیکھیے یزیدی کیا سوچ رہے تھے۔ شاید نے سوچ کو بیان کیا کہ حسین پڑھے جو رہا قرآن نے سے پڑھے، حسین پڑھے جو رہا قرآن سے پڑھے۔ یزید سوچنے کو بیٹھا، یزید سوچنے کو بیٹھا کہ پھر کتا کیا ہے۔ حسین پڑھے جو رہا قرآن سے پڑھ، یزید سوچنے کو بیٹھا کہ پھر کتا کیا ہے۔ یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے۔ آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین نہیں، پورا نعرہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو بہت زیادہ حسین سے پیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ان کی مجلس میں آپ نے کبھی حسن کا ذکر نہیں سنا ہوگا۔ یہ سنی ہے جو مولا حسن سے بھی پیار کرتا ہے، مولا حسین سے بھی۔ اس لیے پورا نعرہ پتہ کیا ہے؟ آنکھ دی ٹھنڈک دل کا چین یا حسن یا حسین، آنکھ دی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھ دی ٹھنڈک دل کا چین۔